اولاد سے بھی بڑھ کر چاہنا اور اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا، یہ بچہ اب تمہارے حوالے ہے۔ یہ کہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کی جو ہے سو پھر نگرانی میں چلے جاتے ہیں، اور یہاں رسول اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ اب یہاں سے حضرت ابو طالب کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو طالب اپنی اولاد سے بڑھ کر بلکہ اپنے سے بھی بڑھ کر سب سے زیادہ حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزارتے تھے، اور ان کا سب سے پہلے خیال کرتے تھے، اور انہی کے ساتھ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نوجوانی کو بھی پہنچتے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی نشست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی اور آپ کا پہلا نکاح جو بی بی خدیجہ الکبریٰ سے کیا گیا تھا، آپ کی تجارت، آپ کی ریاضت، آپ کی قوت طاقت، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی آنے والی نشست میں بیان کی جائے گی۔ لیکن ایک بات جو یہاں سب سے زیادہ بولنے کی ضرورت ہے وہ ہے میلاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ ساری باتیں تو ہو چکی، لیکن یہ جو اہم بات ہے میلاد کی، جو ہمارے پاس بڑی اہتمام سے جس کو منایا جاتا ہے، میلاد کہتے ہیں پیدائش کے دن کو، برتھ ڈے۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ برتھ ڈے۔ میلاد کہتے ہیں پیدائش کے دن کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے اس دن کو میلاد کہتے ہیں۔ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول ہے۔ 12 ربیع الاول کو صبح صادق پیر کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اب میلاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات کے سامنے گشت کروایا گیا، سب خوشیاں منانے لگے، زمین والے، آسمان والے، ہر کوئی خوشیاں منا رہا تھا۔ لیکن اگلے سال جب پھر دوبارہ 12 ربیع الاول آئی تو کیا پھر ایسا ہی منظر تھا؟ کیا پھر ہر کوئی خوشی منا رہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک جہاں کہیں پڑتا تھا، جہاں کہیں بھی آپ کی نظر پڑتی تھی، جو کوئی آپ کو جب بھی دیکھتا تھا جشن مناتا تھا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ سال گزرے ایک دن آتا ہے ہم حضور کی واہواہی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، جیسے ہی وہ دن گزرا، سورج ڈوبا، اس کے بعد پھر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا ایسی خوشی ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام لیا جاتا ہے اس وقت ایک جشن کی کیفیت دوڑ جاتی ہے۔ حضور کا نام محمد جب بھی لیا جاتا ہے ایک میلاد جیسا موسم وہاں پر جو سو آ جاتا ہے۔ یہ حضور کے نام کی برکت ہے۔ تو حضور کی پیدائش کوئی خاص نہیں ہے۔ اگر حضور کی پیدائش کا دن، میلاد کا دن، اگر میلاد یعنی برتھ ڈے منانا ہی ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اپنا میلاد مناتے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد کبھی منایا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آج 12 ربیع الاول ہے، تم جو سو خوب ناچو گاؤ اور پورے راستوں پر، گلی کوچوں میں، گھروں کو ہر جگہ سجاوٹ کر دو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا؟ کیا میلاد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو جمع کر کر ایک جلوس نکالا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توقیر، اپنی بڑائی نہیں کی ہوگی، کوئی بات نہیں۔ حضور کا وقت گزر گیا، حضور کا وصال ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، آپ امیر المومنین جو اس مقام پر پہنچے۔ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا؟ کیا روایات میں، احادیث میں، کسی بھی سیرتوں کی کتاب میں کیا یہ ہم کو بات ملتی ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلیفے نے آپ کا میلاد منایا؟ آگے اور جتنے بھی آپ کے صحابہ گزرے ہیں، کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا؟ کیا تابعین نے منایا؟ بات
گزرتی چلی گئی، وقت گزرتا چلا گیا، مہدی موعود علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسر، ہم مقام اور ان کے برابر پورے کام کرنے والے۔ کیا انہوں نے رسول اللہ کا میلاد منایا؟ کیا انہوں نے اپنا میلاد منایا؟ میلاد منانے کے طریقے ہوتے ہیں، خوشی کے اظہار کے طریقے ہوتے ہیں۔ آج ہم صرف رسول اللہ کا میلاد منانا جانتے ہیں، اتنے سارے 1,80,000 پیغمبر بھی تو پیدا ہوئے، کیا ان کا میلاد ہم مناتے ہیں؟ اتنے سارے اولیاء اکرام پیدا ہوئے، کیا ہم ان کے پیدائش کا دن مناتے ہیں؟ ہم کون سا دن مناتے ہیں؟ آراس کا دن مناتے ہیں، عرس کا دن مناتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ سے دور ہو کر اس دنیا میں آئے، اس کی کیا خوشی؟ اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس جائے، اس کی خوشی ہوتی ہے۔ خوشی کس بات کی؟ خدا سے جدا ہونے میں خوشی ہوتی ہے یا خدا سے ملنے کی خوشی ہوتی ہے؟ عرس کہتے ہیں خوشی کو، عرس کے معنی جو آتے ہیں، آراس جو ہم کرتے ہیں، عرس کے معنی آتے ہیں خوشی کو، اور خوشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج اس بزرگ شخصیت نے اپنے خدا سے ملاقات کی ہے، اس کو عرس کہتے ہیں۔ عرس منایا جاتا ہے، اور عرس بھی منایا کیسے جاتا ہے؟ اس میں بھی ڈب بازی اور جیسے لائٹنگ اور جیسے جلوس نہیں، عرس کے منانے، میلاد جس طریقے سے منانا ہے، عرس بھی اسی طریقے سے منانا ہے۔ یعنی جب بھی کبھی ایسا دن آ جائے کہ کسی بزرگ کا، کسی نبی کا، کسی ولی کا بہرام عرس وغیرہ آتا ہے، تو ان کی زندگی، ان کی سیرت، ان کے حالات بیان کیے جاتے ہیں، غور سے سنا جاتا ہے، چیخ و پکار نہیں ہوتی، بیٹھنے والا، بولنے والا اپنی جگہ پر بیٹھ کر بولتا ہے اور سبھی بڑے غور کے ساتھ سنتے ہیں۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے بیان قرآن کے تعلق سے جو بات بتلائی جاتی ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام جب کبھی بیان فرماتے تو لوگ ایسے ساکت ہو جاتے کہ جیسے کہ انہوں نے بہت کوئی زبردست چیز دیکھ لی ہو، سکتے میں آ جاتے، گھنٹوں ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کون ہمارے بازو بیٹھا ہے، ہم درخت پر، جھاڑ پر، چھت پر، زمین پر، جس حالت میں، جس کیفیت میں ہے ویسے ہی رہتے اور بیان کی طرف دھیان دیتے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی چڑی پر مارتی ہے تو اس کی آواز پوری جو سو میدان میں گونج جاتی تھی، اتنی بھی آواز کوئی آدمی نہیں کرتا تھا۔ آج اگر بیان ہوتا ہے تو سبحان اللہ کے نعرے تکبیر فلاں، یہ تمام کے تمام شور و غل، یہ بیان ہے؟ یہ تو ایک طریقے کا پروگرام ہے جس میں انٹرٹینمنٹ کے لیے سب آتے ہیں، اپنے مزے کے لیے یہاں ایک بیٹھ کر بولنے والا مزے لے کر بولتا ہے، سننے والے مزے لے کر سنتے ہیں، اور اس کے بعد خوب جو سو جھوم جھوم کر جاتے ہیں۔ زندگی سننے سنانے کی نہیں ہے، زندگی عمل کی ہے، زندگی کا نام عمل ہے، اس دنیا میں سننے سنانے کے لیے نہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کہانیاں سننے سنانے سے اللہ کو نہیں پا سکو گے، اگر اللہ کو پانا ہے عمل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر کو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا فرمایا؟ اس بھرم میں مت رہنا بیٹی کہ تم نبی کی بیٹی ہو، بلکہ عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو، قیامت کے دن تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نبی کی بیٹی ہو، تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے عمل کیا کیا ہے۔ خالی سنتے جا رہے ہیں، گاتے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، نہ کبھی نماز کو آتے، نہ کبھی کسی عبادت میں آتے، صرف واہوائی سننے کے لیے اور سنانے کے لیے آتے، تو کیا دنیا سننے سنانے کی ہے؟ دنیا عمل کی ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تصدیق بندہ عمل است، اگر تم نے عمل کیا تبھی سمجھو کہ تم نے بندے کی تصدیق کی ہے، اگر تمہارے اندر عمل نہیں ہے تو پھر تم نے بندے کی تصدیق کی ہی نہیں۔ یہ دنیا عمل کی ہے اور ہم نت نئے اعمال میں جو ہے گھس رہے ہیں۔ میلاد کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ میلاد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے بیان کرنی چاہیے، اور حضور کے نام پر ان کے توسل سے ان کے لیے ثواب کے طور پر
کھانا کھلا سکتے ہیں، کسی غریب کو کپڑا پہنچا سکتے ہیں، کسی غریب کا نکاح کروا سکتے ہیں، کسی کی پڑھائی، کسی کی بھوک مٹا سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ راستوں پر جیسے جلوس نکالا جائے، یہ نہیں کہ راستوں پر ہر قسم کی روشنی لگا دی جائے، اس سے رسول اللہ کو خوشی نہیں ملتی۔ کیا وہ لائٹ جو آپ لگا رہے ہیں کیا وہ حضور تک پہنچ رہی ہے؟ ارے اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے آسمان میں جو لائٹنگ لگائی ہے، ستاروں کی تاروں کی جو لائٹنگ لگائی ہے، کیا تم اس کی برابری کر سکتے ہو؟ ہر رات تارے چمکتے ہیں، کس کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ذرہ ذرہ نور میں نہا لیتا ہے۔ جب کبھی نام محمد لیا جاتا ہے تو ہر کوئی جشن منانے لگتا ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، ہم کیوں کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسے جلوس نہیں کیے۔ ہمارا دین عمل سے ہے، ہمارا دین چیخ پکار کا نہیں ہے۔ ہم واہوائی کرتے ہوئے اپنے دین کو آواز پکارے سے نہیں کرتے۔ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مہدویوں کی مثال مچھلیوں کی طرح ہے کہ غیر کی آہٹ بھی سنتی ہے تو اندر چلے جاتی ہے۔ آواز اور پکارے میں مہدوی نہیں رہتے، مہدوی تو شانتی میں، خاموشی میں، ذکر اللہ میں ڈوبے رہتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر جا کر بس جاتے ہیں جہاں صرف خدا کے سوائے کوئی اور چیز موجود نہ ہو، جہاں صرف خدا کے سوائے کوئی دوسری مخلوق موجود نہ ہو۔ اگر دیکھنا ہی ہے، آج ہمارے بزرگان دین کی جتنے بھی مزاریں ہندوستان میں موجود ہیں وہ گواہ ہے۔ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ پہاڑ کے ایک بیچ حصے میں آپ وہاں جا کر بس گئے۔ آپ نے شور و غل کو پسند نہیں کیا، لوگوں میں واہوائی کو اور آواز و پکارے کو، چیخ پکار کو پسند نہیں کیا، تنہائی کو پسند کیا۔ مہدی موعود علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں تو فرا مبارک میں ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں کوئی نہیں۔ حریت المزار جسے کہا جاتا ہے، بالکل چند لوگوں سے وہ گاؤں آباد، اور پھر اس کے علاوہ وہاں کوئی اور مخلوق نہیں۔ اسی طریقے سے جتنے بھی مقامات، بھیلوٹ شریف آپ دیکھیے، حضرت بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، حضرت بندگی میاں شاہ قطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سدراسن میں دیکھیے، کیسے کیسے مقامات میں ہمارے بزرگان دین جا کر بسے ہیں کہ جہاں کوئی نہیں۔ آواز، چیخ و پکار، شور و غل یہ شیطان کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک آواز پکارے اور باجے گاجے کی آواز سنائی دینے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں دونوں انگلیاں رکھ لیے اور صحابہ سے پھر پوچھا کہ بتاؤ کہ کیا وہ آواز چلی گئی؟ تو پھر صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آواز چلی گئی۔ تو پھر آپ نے اپنے کانوں سے دونوں انگلیاں نکالی اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کیا بات تھی یا رسول اللہ کہ آپ نے کانوں میں انگلی رکھ لی؟ حضور نے فرمایا یہ شور و غل مجھے پسند نہیں، یہ شور و غل دجال کی علامت ہے۔ دجال جو قیامت کے دن آئے گا ایسے ہی شور و غل سے آئے گا اور لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا کر چلا جائے گا۔ لوگ جو آواز پکارے کی طرف، واہوائیوں کی طرف، پیسے کی طرف، دنیا کی طرف، زیادہ تعداد کی طرف جا رہے ہیں، یہ بربادی ہے۔ آپ کو اللہ پر نظر ہونی چاہیے۔ دیکھیے کہ اسلام جب پیدا ہوا کافر ہی کافر زیادہ تھے، مسلمان تھوڑے تھے، ایمان والے ہمیشہ تھوڑے ہی رہے ہیں، لیکن وہ ایمان والے ہی تھے۔ زیادہ کو دیکھ کر تھوڑے کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کہیں گے تو ہم مسلمان اسلام پر چلنے والے خود اپنے آپ کو غلط کہہ دیں گے۔ جو تھوڑے ہوتے ہیں ان میں عقل ہوتی ہے اور جو زیادہ ہوتے ہیں وہ بہکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بات سمجھنے کی ہے،
سمجھنا ضروری ہے کہ ہم جو کرتے ہیں، ہمارے جو بزرگان دین کرتے ہیں، وہی ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ میلاد خوانی جو ہوتی ہے اس میں یہ ہونا چاہیے کہ کسی غریب کی مدد کی جائے، کھانا کھانے کا اہتمام کیا جائے، اچھی سے اچھی غذا کسی کو کھلائی جائے، کسی کو کپڑے بنا دیے جائے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی محفل سجا کر سیرت کو جیسے سنا جائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ نہیں کہ نت نئے پیسے لگا کر پیسوں کی بربادی کی جائے، نہیں، بزرگوں نے یہ نہیں کیا ہے، بلکہ اپنے دین کو اپنے عمل کے ذریعے سے خاموشی میں پھیلایا۔ جو خالی کھڑا ہوتا ہے وہی زیادہ شور کرتا ہے۔ ہم خالی کھڑے نہیں ہیں، مہدوی سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کے رسول اور اللہ کے خلیفہ مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات سے جو سو بھرا ہوا ہے، نبوت اور ولایت کی تعلیمات سے بھرا ہوا ہے، شریعت اور طریقت کی تعلیمات سے بھرا ہوا ہے۔ مہدوی خالی کھڑا نہیں، جو خالی کھڑے ہوتے ہیں وہی ہر گلی کوچوں میں بجتے رہتے ہیں۔ مہدوی جس جگہ بیٹھتا ہے 2 ہو کے 200 ہو اپنے انداز سے بیان کرتا ہے، اس کے لیے محفلوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مہدوی جہاں کہیں ہوتا ہے اپنے دین کو پھیلاتا ہے، جلد سے جلوس کر کے لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا عمل، ہمارے بزرگان دین کا عمل ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے کوئی جلد سے جلوس نہیں کیے۔ آپ کو خدا کا حکم ہوتا تھا کہ یہاں سے ہجرت کرو تو قافلہ آگے بڑھتا ہوا چلا جاتا۔ مہدی موعود علیہ السلام اپنے پیچھے آنے والوں کو یہ نہیں کہتے آؤ آؤ میرے ساتھ چلو میں تم کو لے جاتا ہوں، نہیں، آپ اٹھتے اور بس بیٹھے ہوئے لوگوں سے جو آپ کے عاشق، آپ کے دیوانے بن کے رہتے تھے آپ کے ساتھ، ان سے صرف اتنا کہتے کہ بندے کو اب خدا کا حکم ہوتا ہے کہ یہاں سے آگے بڑھ جائے، تو پھر بندہ یہاں سے چلتا ہے، اتنا کہہ کر آپ آگے بڑھ جاتے ہیں اور آپ کے دیوانے چلے جاتے ہیں۔ جہاں شمع جاتی ہے پروانے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا عمل ہے۔ ہم جلد سے جلوس کر کے آواز پکارے کر کے اپنے دین کو بتلانے کی ضرورت نہیں۔ جلوس نکالنا بدعت ہے، یہ کافروں کی علامت ہے، مسلمانوں کی علامت نہیں۔ جلوس اس وقت نکالا جاتا تھا جب جنگ پر جاتے تھے، جب جنگ میدان میں جانے کا وقت آتا، کفار سے جنگ کرنے کے لیے جاتے، اس وقت برگلا کر ہر ایک کو اٹھاتے، اپنے گھروں سے نکالتے، مسلمانوں کی تعداد دکھاتے اور اس کے بعد میدان میں جا کر ان سے جنگ کرتے، اس وقت جلوس نکالا جاتا۔ یہاں کس کو تعداد دکھا رہے ہیں؟ کیا تعداد دکھانے کے بعد جنگ ہو رہی ہے؟ کس سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ اپنے دین سے، اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے مقابلہ کرو۔ صرف اپنی تعداد سے کیا مقابلہ کر سکتے ہو؟ بے دین بے عمل ہو، کبھی نماز نہیں پڑھتے اور جلوس میں ساتھ رہ کر اپنی تعداد بتا رہے ہو۔ یہ غیر قوموں کا عمل ہے۔ وہ لوگ اپنے دیوی دیوتاؤں کے جلوس نکالتے ہیں، اپنی دیوانگی میں، اپنے عقل کے مطابق، اپنے حساب سے اپنے دین دھرم پر چلتے ہیں، اور ہم مسلمان جو پکے مذہب والے، اسلام والے، ان کا دیکھا دیکھی میں، ان کی برابری میں آگے بڑھتے ہیں۔ وہ لوگ جلسے کر کے اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام اچھالتے ہیں اور بھجن کیرتن کرتے ہیں۔ ہم بھی اپنے جو سو اللہ رسول اور اپنے بزرگوں کے نام ان کے سامنے اچھال کر ان کی برابری کرتے ہیں۔ ہمارا دین ایسا نہیں ہے۔ ہمارا دین بڑی خاموشی سے چلنے والا دین، روایات میں آیا ہے، تاریخوں میں آیا ہے، سنہرے اوراق ہماری جو سو تاریخ سے، خون سے جو سو اوراق ہمارے جو سو روشن ہے کہ ہم نے اپنے دین کو کیسے سہچا ہے۔ دین محمد، دین مہدی ایسے گلی کوچوں میں پکارے کرنے سے نہیں پھیلا، یا تو سر دیا ہے، قلم دیا ہے۔ حاضرین محترم، مجھے یہ بات ظاہر کرنا ضروری تھا کہ میلاد اصل میں کیا چیز ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یقیناً ہوئی ہے، وہ تاریخی دن، تاریخی منظر رہا ہے، لیکن اس وقت ہم جو کام کر رہے ہیں ایسا کسی بزرگ نے کام نہیں کیا۔ میلاد خوانی، میلاد کو منانے کے طریقے ایسے ہرگز نہیں ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان دین کی جو تقلید، جو عمل ہمارے بزرگان دین نے کیا
کیا ہے وہی ہمارے اندر عمل پیدا کرے اور اس عمل پہ ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ گناہوں سے ہمیں بچائے، بدعتوں سے ہمیں بچائے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں کامیاب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی موعود علیہ السلام کو منہ دکھائے، اس قابل اس لائق بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔